अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज महर। आप देख रहे हैं अयाज महर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए किताब इबरत कदा से पाकीज़ा रिश्तों की अजीब कहानी लेकर आए हैं। उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें। शमसू रेलवे स्टेशन पे कुली का काम करता था और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था। उस पे मैजिस्ट्रेट ने उसको पागल खाने में दाखिल करवा दिया था और डॉक्टर को बोला, आप इसका चेकअप करके बताएं कि ये पागल भी है या वैसे ही दिखावा कर रहा है। डॉक्टर ने 10 दिन का टाइम लिया क्योंकि डॉक्टर बख्शू को पहचानता था और जब भी रेलवे स्टेशन जाता था तो उसका सामान ट्रेन में रख देता और वो वापस आता था तो वो ट्रेन में से सामान उतारता था। तो डॉक्टर उसको अच्छी तरह जानता था। बख्शू तबीयत से तो तेज़ था मगर दिल का बहुत ही साफ था। जितने पैसे उसको मजदूरी के मिलते थे वो रख लेता था, किसी से बहस नहीं करता था और काफ़ी सालों से वो इसी स्टेशन पे काम करता था। हर कोई इसको छोटे बड़े देखते थे और पहचानते भी थे। डॉक्टर ने ये सोचा कि असल हकीकत इससे मालूम करें कि असल माजरा क्या है, किस वजह से इसको अस्पताल में लाया गया है। जब ये डॉक्टर ने बख्शू से पूछा तो वो ज़ारो ज़ार रोने लगा और बहुत परेशान होने लगा। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आप मुझे हकीकत नहीं बताओगे तो मैं कैसे पता लगा सकूंगा कि मसला क्या है। आप मुझे सारी हकीकत बता दें, फिर आपका इलाज करके आपको वापस रेलवे स्टेशन छोड़ आएंगे। कुछ देर खामोश रह के बख्शू बोला कि उस दिन मैं बहुत परेशान था, पूरा दिन खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। रात के टाइम जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आई तो सारे मुसाफिर उतर गए मगर लेडीज़ डब्बे से एक औरत निकाब पोश सबसे आखिर में उतरी और परेशान खड़ी थी। मैं उसके पास गया और पूछा कि क्या मसला है। उसने बोला, ये सामान उठवा के अंदर वेटिंग हॉल में रखवाओ। तो मैंने उससे बोला कि 1 रुपया लगेगा। उसने हाँ बोली और कहा कि ये सामान सुबह ट्रेन में रखवाना भी है। तो ये तय हुआ 1 रुपये में। मैंने सामान उठा के अंदर वेटिंग एरिया में लेके गया। वहाँ पे बहुत रश थी, औरतें ही औरतें, सारे मर्द सो रहे थे। तो एक कोने में मैंने उसको बिठाया और उसका सामान उसके पास ही रख दिया। मैंने उसको कहा, अभी मुझे आप चाराने दे दें, मुझे चाय पीनी है, सुबह बकाया पैसे दे देना। उस पे उसने पर्स से मुझे चाराने निकाल के जैसे ही दिए तो उसके हाथ में एक रिंग थी और मेरे होश ख़राब हो गए। मैंने पैसे हाथ से गिर गए और मैं उस रिंग को छूने लगा। उस पे वो औरत बहुत तेज़ से चिल्लाई और सारे उठ गए और मुझे पीटने लगे कि ये चोर है, इस औरत की रिंग छीन रहा है। उस पे पुलिस आ गई, मैजिस्ट्रेट आ गया और मुझे पकड़कर यहाँ पे के आए। डॉक्टर को अभी भी बात समझ में नहीं आई और बख्शू को बोला कि ये रिंग का क्या माजरा है कि आप उस टाइम उस रिंग को छूने लगे। उस पे बख्शू ज़ारो ज़ार रोने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी कमीज़ से मुंह को साफ करते हुए बोला, डॉक्टर साहब मुझे माफ़ करना, मैं गम में आपे से बाहर हो गया था। 20 साल के बाद मुझे ये रिंग नज़र आई है और मेरे ज़ख़म ताज़ा हो गए हैं। खौफ है कि मेरे मौत का सबब न बने। डॉक्टर साहब मुझे आप रेलवे स्टेशन पर एक गरीब कूली मत समझिए। मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक ज़मींदार आदमी हूँ। बहुत ही अच्छे घराने से मेरा ताल्लुक़ है मगर मैं मजबूर हूँ। मैं वापस कैसे जाऊँ, किसके पास जाऊँ? न माँ, न बाप, न बीबी, न बच्चे।
پورا خاندان ختم ہو گیا ہے۔ موت نے مجھے برباد کر کر رکھ دیا ہے۔ 20 سال پہلے جب میرے ماں باپ کا انتقال ہوا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد میرے شریک کے حیات کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس سے کہ کچھ ہی دنوں بعد میرا جو بیٹا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور پھر بخشو زاروں زار پھر سے رونے لگا اور خاموش رہا۔ میری فیملی میں بس 1 ہی 2 سال کی میری بچی بچی تھی، اور میرے رشتہ داروں نے مجھے پاگل قرار دیا اور منحوس کہا کہ تم اس بچی کی بھی جان لے لو گے، تو وہ بھی میرے سے چھین لی۔ پورا خاندان مر جانے کے بعد انسان کا ہوش رہتا ہی کہاں ہے۔ میں بھی ایسا تھا، میرے ماں باپ، بیوی، بیٹا سب مر گئے تو میرے ہوش کہاں رہے ہوں گے۔ اور کچھ سال تک میں گھر میں اکیلا رہا، خالی دیواریں، خالی گھر۔ کچھ سال کے بعد میں نے سوچا کہ اپنی بیٹی سے ملاؤں، تو میرے رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو میرے ہوش خراب ہو گئے اور میں وہاں سے نکل پڑا۔ کئی دنوں کا راستہ طے کر کے، مسافت طے کر کے میں یہاں پہ اسٹیشن پہ آ گیا، اور اس دن کے بعد یہاں پہ ہی رہتا ہوں۔ اس رات جب میں نے اس عورت کے ہاتھ میں وہ رنگ دیکھی تو مجھے اپنی بیگم یاد آ گئی۔ مرتے وقت اس کی انگلی میں بھی یہی رنگ تھی جو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں قسم سے بولتا ہوں کہ یہ رنگ وہی ہے، اور میں نے سمجھا کہ یہ ہاتھ بھی وہی ہے، اس لیے میں اس کو چھونے لگا، اور میں غلط نہیں تھا۔ بخشو کو اسپتال میں 10 دن پورے ہوئے، اور ڈاکٹر بہت پریشان تھا کہ میجسٹریٹ کو رپورٹ دینی ہے کہ بخشو پاگل ہے یا صحت مند ہے۔ بخشو ڈاکٹر کو پریشان دیکھتے ہوئے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ بخشو آج مجھے آپ کی میجسٹریٹ کو رپورٹ دینی ہے، اس سے آپ کے اوپر کورٹ پہ کیس چلے گا، اور اس میں آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کی مدد کیسے کروں، ہو سکے تو آپ کے لیے ایک وکیل کا بھی بندوبست کروں، اور خود بھی کورٹ میں پیش ہوں کہ آپ کو سزا نہیں ملے۔ اس پہ بخشو نے بولا کہ ڈاکٹر صاحب جو بھی رپورٹ ہے آپ بھیج دیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہوئی اور پولیس والے بخشو کو کورٹ میں لے کے گئے۔ میں بھی اس کے ساتھ گیا۔ کورٹ میں بخشو کو باہر بٹھایا گیا اور میں اندر چلا گیا، تو میجسٹریٹ کے ساتھ ایک اور بھی بندہ تھا جو کیپٹن نظر آ رہا تھا، اور وہ اس لڑکی کا شوہر تھا۔ میرا اس سے تعارف ہوا، کیپٹن عزیز نام تھا اس کا، اور وہ مجھے اپنی بیگم کے پاس لے کے گیا، جو ایک کمرے میں کونے میں کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیپٹن نے میرا تعارف اپنی بیوی سے کرایا کہ یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہے جس نے اس بدمعاش کا علاج کیا ہے، اور بتایا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان سے مخاطب ہوتے کہا کہ آپ کی سوچ غلط ہے، بخشو گنہگار نہیں ہے، ایک وہ غریب مزدور ہے، یہ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیوی سے کچھ سوالات کروں۔ کیپٹن اس بات پہ آمادہ ہوا، مگر میجسٹریٹ اور صوبیدار سے خفا تھے اور بولے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے، کورٹ میں آئے ہیں، کورٹ کا کام ہے، جو بھی ہوگا وہی کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے صوبیدار کو بولا کہ آپ کا کیا جاتا ہے، یہ کیس ادھر ہی سولو ہو جاتا ہے، تو کورٹ میں کٹہرے میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر صوبیدار ناراض تھا اس پر۔ کیپٹن نے اس سے مخاطب ہوتے کہا کہ آپ 1 منٹ صبر کریں، اور ڈاکٹر نے کیپٹن کی وائف سے سوال پوچھنا شروع کیا۔ سب سے پوچھا
کہ جس رنگ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے۔ تو اس کی وائف نے بتایا کہ یہ رنگ میری خاندانی ہے، میری ماں کی ہے، میری ماں کے بعد میرے خاندان والوں نے مجھے دی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ آپ کی ماں آپ کے بچپن میں ہی گزر گئی تھی؟ ہاں بالکل، یہ بات مجھے میرے اپنے رشتہ داروں سے پتہ لگی تھی۔ مگر آپ کو کیسے پتہ؟ پھر ڈاکٹر نے پوچھا، آپ ضلع ہزارہ کے ہری پور کی رہنے والی ہیں؟ جی ہاں۔ اور آپ کا نام نیلم ہے؟ بیچ میں کیپٹن بولتے ہوئے، نہیں، میری بیگم کا نام نیلم نہیں ہے، عاجزہ ہے۔ بیگم صاحب بیچ میں بولتے، جی ہاں بالکل، میرے ماں باپ کا نام نیلم ہے، یہ بات کیپٹن صاحب کو پتہ نہیں ہے۔ اور آپ کی ماں کا نام ریشم تھا۔ آپ کو میرے ماں باپ کے نام اور میرے نام کیسے پتہ؟ اس پہ ڈاکٹر صاحب بولا کہ آپ کے والد کا نام شمس الدین تھا، جو کافی سال پہلے گم ہو گیا تھا۔ بیگم بہت پریشان ہوئی اور ڈاکٹر سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو میرے خاندان کے بارے میں کیسے پتہ؟ کس نے بتایا؟ اور ڈاکٹر صاحب آبدار ہو کے بولا کہ وہ شمس الدین، شمسو، جس نے آپ کی رنگ کو ہاتھ لگایا، وہ آپ کا باپ ہے۔ اس نے آپ کو نہیں پہچانا مگر آپ کے ہاتھ میں جو رنگ پہنی تھی اس کو ضرور پہچانا تھا، اور اسی لیے وہ اس رنگ کو چھونے لگا۔ کیپٹن اور صوبیدار یکدم اٹھے اور باہر گئے۔ جو شمسو باہر بندھا ہوا تھا اس کو وہاں سے چھڑا کر اندر کمرے میں لے کر آئے اور شمسو کو اپنی بیٹی سے ملایا۔ جیسے ہی بیٹی کو شمسو نے دیکھا تو اس کو اپنی ہو بہو بیوی کی شکل نظر آئی۔ اس پر اس نے بولا کہ ریشم جان، ریشم جان۔ تو لڑکی نے بولا کہ ابو ریشم جان نہیں، میں آپ کی بیٹی نیلم ہوں۔ نیلم کی شکل بالکل اپنی ماں سے ملتی تھی، اور نیلم نے بھاگتے ہوئے اپنے ابو کو گلے لگی اور دونوں ہی رونے لگے۔ بخشو کے منہ سے یا اللہ زور سے نکلا اور اس کا دم پرواز ہو گیا۔